کچھ نہیں. یہ کیوں ہے عمل جو دوسرا اللہ نے کرایا؟ بہت ہی بڑا احسان ہے اللہ کا. یہ احسان ہے, یہ اس کا کرم ہے, اس کا فضل ہے. اس میں چانس تھا, آپشن تھا ہمارے پاس. شکر کو مستی پہ چلے جائیں, کام پہ چلے جائیں, تو چلے جائیں. آپشن دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. کوئی پکڑ تو نہیں ہوئی ذکر کیوں نہیں کیا, کیوں نہیں بیٹھے, کیوں نہیں ہے. نہیں, دونوں چیزوں میں ہماری ایک نیت نے کام کیا پیچھے سے. ثواب ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے فجر کی نماز پڑھی, اس میں یہ ثواب ملے گا, یہ ثواب ملے گا, یہ ثواب. ذکر بھی ہم اس لیے بیٹھ گئے کہ بھی ہم نے اس میں ثواب ملنا ہے, یہ ملنا ہے. حقیقت کیا ہے دونوں چیزوں کی؟ حقیقت یہ ہے کہ صبح جو اللہ پاک نے ہم سے عمل کرایا اس کی وجہ تھی کہ دن کی ابتدا تھی. ہم ایمان والے آدمی ہیں, پورا دن ہم نے گزارنا ہے. اس دن کو گزارنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں تیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیار کیا اور یہ زبردستی عمل کرایا ہمارے سے کہ تم زبردستی تیار ہونا ہے ورنہ تم پھٹک جاؤ گے. کہ نفس و شیطان تمہارے ساتھ ہے, دنیا میں تم نے جانا ہے. بیوی, بچے, اولاد, کاروبار سب کچھ آنے والا ہے صبح ہوتے تمہارے سامنے. ٹھیک ہے, اب تمہاری کامیابی جو ہے اس دن کو گزارنے میں, اب یہ پوائنٹ سمجھ لیں آپ اچھی طریقے سے, یہ میرے ذہن میں ہے. اگر پسند ہے قبول کرے, نہ تو چھوڑ دیں. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے اب دن کے اندر کوئی گناہ نہیں کرنا, نافرمانی نہیں کرنی. جس نماز ہم سے پڑھائی ہے نا, اس کا مقصد یہ ہے کہ گناہ, نماز جو ہے تمہیں گناہوں سے روکتی ہے. اگر ہم نے جا کر گناہ کیا تو اپنی نماز کو بھی ہم نے برباد کر دیا. ہر عمل کا ایک نور ہوتا ہے جو اس کی حقیقت ہوتی ہے, ہر ایک عمل ہوتا ہے. جیسے جسم ہے انسان کا, جسم ہے ایک روح ہے, روح کے بغیر انسان کا جسم بیکار ہے. اسی طرح ہر عمل کے اندر وہ نور نہ ہو تو نور ضائع ہو جائے, وہ عمل انسان کا ضائع ہو جاتا ہے. تو اگر ہم نے نماز پڑھنے کے بعد بھی گناہ کیے, نگاہ کے, زبان کے, ہاتھ کے, جھوٹ کے, فراڈ کے, لالچ کے, یہ سب گناہ پھیلے پڑے ہیں دنیا کے اندر. نماز پڑھنے کے بعد ہم یہ کام ہم نے کیا تو ہم نے اپنے نماز کا نہ مقصد حاصل کیا ہے, نہ ہم نے نماز کا نور حاصل کیا ہے. سمجھ آئے گی بات؟ تو حقیقت میں جو ہم نماز ادا کی ہے وہ ایک ایسی وہ بن گیا عمل کہ جس پہ جا کے اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دیں گے. اس نماز پہ سزا ملے گی کہ تم نے اس نماز کو میں نے ادا کرایا, ادا کرنے کے بعد بھی نماز تو روکتی برائی سے, تم برائی سے کیوں نہیں روکے؟ اگر ہم نماز پڑھنے کے بعد بھی سارا دن صبح کے بعد جھوٹ بولیں گے, غیبت نکل جائے گی, گناہ ہو جائے گا, تو حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ عبادت ہمیں دی ہے کہ تم نے جانے کے بعد کوئی گناہ نہیں کرنا ہے, اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا ہے, غصہ نہیں کرنا ہے, فراڈ نہیں کرنا ہے, حلال کمانا ہے, لالچ نہیں کرنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے. صرف نماز بھی ان لوگوں کو اللہ نے کی ہے جو توفیق سے جو آگے پڑھ گئے, جو نہیں آ سکے ان پہ تو عذاب ہے. ان کا تو کمائی حرام, ان کا تو خون کھانا حرام, ان کا پینا حرام, ان کا ہر چیز اس دن میں ان کے لیے ساری حرام ہوگی. بالکل وہ تو ایک عذاب ہے ان کا. جیسے ایک نام ماننے والا کافر انسان زندہ ہے نا, ایسے وہ انسان ہوا ہے کس نے سواسی اپنی ابتدا جو کی نا, بہت گندے طریقے سے ابتدا کی. اللہ معاف فرمائے ہم سب کو. اب یہ جو دوسرا عمل ہم نے کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا فضل و احسان و کرم کیا ہے کہ ہمارے پہلے عمل کوئی سپورٹ کے لیے کیا ہے. کیا بات سنا ہے کہ اگر ہم پہلے عمل ہمارا اس میں ہم بھی کمزور ہو جائیں نفس کے ہاتھوں, ہم پھر گناہ کرنے لگیں یا زبان سے یا ہاتھ سے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مزید ایک ایسا عمل دے رہا ہے ہمیں جس کو ذکر اللہ کہتے ہیں. اس کی خاصیت اللہ نے رکھی کہ یہ بہت پاورفل چیز ہے, یہ آپ کو کنٹرول کرے گا اور گناہ نہیں کرنے دے گا. آپ سن رہے ہیں آپ؟ تو نماز کے بعد حکم دیا جاتا ہے کہ ذکر اللہ کرو, ہے یا نہیں ہے کہ نماز کے بعد ذکر اللہ کرو.
تو اس لیے کہ پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے اس نماز کے ثواب کو بھی، نور کو بھی، کہ یہ بندہ جو ہے اس ذکر سے اپنے آپ کو کنٹرول کرے اور گناہ نہ کرے، گناہ سے بچے۔ تو مین چیز یہ ہو گیا کہ ہر عبادت کا نفلی ہے، فرض ہے، مین مقصد یہ ہے کہ بندہ کو گناہوں سے بچنا ہے، ورنہ وہ انسان بیکار ہے۔ ہم عبادات کو افضل کر دیتے ہیں نہیں منکر کے نزدیک، کہ یہ جو منع کیا گیا اللہ نے، جو گناہ ہے یہ نہیں، بلکہ ہم عبادات پہ زیادہ زور دیتے ہیں، نہیں منکر پر نہیں، کہ ہمیں اللہ نے منع کیا چیز کی ہے، تو اسی وجہ سے منع کرنے والی چیز جو ہے ہمارے پہلے عمل کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ پہلا عمل تو دیا اسی لیے کیا ہے کہ اطاعت کریں ہم، نافرمانی نہ ہو، لیکن اس عمل ہمارا کیا ہے کہ نیک، ہم نیک بننا ہے۔ ہمارا نیک کی سٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ ہمارا فرائض کہاں ہے، تو چھوڑ دیں۔ نیک بننے کے بعد ہم پھر کیا کریں گے؟ تہجد شروع کر دیں گے، نفل روزے رکھیں گے، عمرے کریں گے، قرآن کی تلاوتیں کریں گے۔ یہ مزید نیک بننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنی طرف سے ہماری مزید بننے کی کوشش ہے۔ بس جی آج میں نے تہجد پڑھ لیا، میں نے شاق پڑھ لیا، میں نے فلاں نماز پڑھ لی، اس کو شیطان نے سیٹسفائی کر دیا کہ تو اب بہت نیک ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف برتن میں سوراخ ہوا ہے، پانی ڈالے جا رہے ہیں اور سوراخ سے پانی نکلے جا رہے ہیں، سمجھیں آپ؟ تو بیکار ہو گیا اس کا سارا۔ جتنی بھی عبادات وہ کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، اس سے وہ نیک نہیں ہو رہا۔ اس کی عوض کیا ہے کہ ایک انسان فرائض کو ادا کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ کوئی نفل نہیں کرتا، لیکن فرائض کو آسان سے کرنے کے بعد پورا زور جو اب لوگ آ رہا ہے وہ کس چیز پر؟ گناہ سے بچنے پہ لگا رہا ہے۔ اس کا پورا زور یہ ہے کہ میں گناہ نہیں کرنا۔ تو یہی ہے مفہوم بھی، یہ حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے، بشارت بھی یہی ہے، بزرگان دین بھی یہ فرماتے ہیں کہ کوئی عمل، کوئی انسان اگر بہت زیادہ عبادات کر رہا ہے اور اس کے ساتھ گناہوں سے نہیں بچا، اس کے مقابلے میں ایک انسان ہے جو فرائض کو ادا کر رہا ہے، نفلوں بھی اتنا زیادہ نہیں جا رہا، لیکن بہت بڑا زبردست طریقے سے گناہوں سے بچنا ہے، افضل یہ انسان ہے، کامیاب یہ ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر حدود دی ہے۔ کس چیز کی حدود دی؟ حقوق کا دیا ہے۔ ایک حد تک آپ بیوی کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں، زیادتی سے مراد ہے آپ اس کو غصہ کر سکتے ہیں، اس سے آگے بڑھیں گے گناہ گار ہو جائیں گے۔ ایک حد تک اپنی بیوی سے آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی مثال کیوں دیں، ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتی ہے، ایک حد تک کر سکتے ہیں، پھر اس سے آگے بڑھیں گے تو آپ شریعت کی زد میں آ جائیں گے اور سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تبتل الاعمال ہو جائے گا سارا۔ ہر حدود، ایک حد تک ماں باپ کی آپ خدمت کر سکتے ہیں، اس سے آگے بڑھیں گے پرہیز دیں گے آپ کے بھی۔ ایک حق کیا حدود ہے ہر انسان کی، اپنے بچوں سے اولادوں سے ایک حد تک آپ محبت کر سکتے ہیں، جب اس حد سے نکلیں گے حرام کمانا شروع کر دیا، ترس کھانے لگے، کیونکہ محبت ہوتی ہے نا، بس پھر آپ جو شروع نکلے اس حد سے نکلے، ختم۔ بدماشی کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم محبت سے چھپا رہے ہیں، ماں بھی چھپا رہی ہے، حد سے آگے نکل گئے ہیں آپ، بس آپ کو بھی سزا آج نہیں کل نہیں، مرنے سے پہلے سب چیز سامنے آ جاتے ہیں، مرنے کے بعد تو خیر ہے ہی معاملہ۔ یہ بیوی بچے سب یہ تو کہنا بہت بڑا امتحان ہے، انما الاعمال واولادکم، یہ سارے اس ہیں بہت بڑے۔ فتنہ جو کہا ہے، فتنہ سے مراد نہیں بری چیزیں، فتنہ سے مراد کیا آتا ہے؟ فتنہ کس میں کیا ہے؟ انما الاعمال واولادکم فتنہ، جی فتنہ سے ہم سمجھتے ہیں خراب چیزیں، بری چیزیں، بچوں سے نہیں، فتنہ سے کہ تیرا ٹیسٹ ہے، ان کے حقوق کے دائرے میں رکھ۔ تو کسی عورت کو بیاہ کے لاتا ہے، ایسے بہو بنا کے لاتا ہے، اس کے حق ہیں تیرے پاس، اس حق کے آگے نہیں بڑھنا، پیچھے بھی نہیں بڑھنا، اس سے آگے بڑھے گا، اس سے زیادہ کام کرے گا، اے بھی تم کر، فلاں بھی تم کر، اس کے حقوق میں پڑھیں۔ شادی کرنے سے پہلے نہیں کر، ہم اسلام پہ چلنا ہی نہیں چاہتے۔ جب ہم اپنے بیوی بچوں کی شادی کریں، ہمیں حقوق پڑھنے چاہیے کہ جو عورت آ رہی ہے اس کو کتنا استعمال کرنا ہے، روٹی بھی سے رگڑوانی ہے، پانی بھی سے بنوانا ہے، خود چودھری بن کے بیٹھ جانا ہے، اے کر تم اے کرتنا کر دی نہیں ہے، وہ کسی کی نوکر نہیں ہے، وہ تو اپنے خاوند کی بھی نوکر نہیں ہے۔ She is not allowed to cook for her husband as well. فرینکلی بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اس کا احسان ہے اور ثواب کما رہی ہے کہ وہ ایک ایسے انسان کی خدمت کر رہی ہے جو اس کی سرپرستی کر رہا ہے۔ بھائی کون فورس ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے نا مسلمان بن کے دکھیں۔ اس پہ عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں صبح نماز پڑھائی،
اور پھر بھی کمزوری رہنے کی وجہ سے اللہ نے زبان بدل گیا نا تو اس کو فرضی کی طرح کر دیا کہ تم ذکر کرو گے، اس سے ہیلپ ملے گی، تم ان چیزوں سے بچو گے. کیا پیاری بات ہے. یہ سسٹم آف لائف ہے کہ اسلام کا مومن کا ہے. ہم ذکر کرنے کے بعد جا کے اپنی بیوی سے بچوں کے ساتھ تو حد سے بڑھ رہے نہیں، زیادہ بچوں کو سختی کرو، حد تک اس سے زیادہ آپ آگے نہیں جا سکتے. عمر کی ایج دیکھیں. غصہ کس بات پر آئے گا؟ سب سے زیادہ غصہ آپ کے دین پر آنا چاہیے. آپ کو اس کی کمائی پر آتا ہے، کما کے نہیں لا رہا، فلاں نہیں کر رہا، بیٹھا ہے. بہو آپ کی آئی ہے، اس کے حق ہیں، اس حق سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے. ایک آدمی شادی کر، اس نے کہا میں اس کو مکان دوں گا، اس کو میں کپڑے دوں گا، اس کو سب کچھ دوں گا، تو یہ اس کا حق ہے. آپ کا گریبان پکڑ کے آپ سے لے سکتی ہو. پیسے لا مجھے، میں نے کھانا پکانا ہے، کما کے لا مجھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ میں نہیں کر سکتا بھائی، بل تو نے دے، تو بھی کما، باہر نکال دو اس کو. وہ بھی کمائیں گی. اب کیا رزلٹ نکلتے ہیں اس کا آپ کو پتا ہے. عورت کہتی تو میری کمائی ہے، میں اس پہ خرچ کروں. گھر میں لڑائی شروع ہوتی ہے. میں کما کے لاتا ہوں، میں اس کو کھلاؤں نکھٹو کو، یہ تو کچھ بھی لے کے آتا ہے، اپنے ماں باپ کو کھلا دیتا ہے. یہاں پہ ماں باپ کا حق اونچا نہیں ہے، یہاں پہلے اولاد کا بیوی کا حق اونچا ہے. باپ آپ جو آپ کی گردن پکڑے نا، اتنا ٹکٹ کٹ، اتنا پیسے کٹ، میں نے وہ کر ماں آگے، تو یہ آپ خدمت نہیں کر رہے، آپ حق مار رہے ہیں اور بہت سخت گناہ گار کر رہے ہیں اپنی ماں کو بھی. آپ پہلے حق ان کا ہے جن کو آپ، جو اللہ نے آپ کو دیا، ان کو چوگا ڈالیں، ان کے منہ میں پانی ڈالیں، ان کے should eat them something, give them something, food to them before thinking of your parents. Well, if your parents in this condition, there is no way, no support for them. Yes, then حسن اخلاق یہ ہے کہ then you go. آپ کی بیوی حسن اخلاق یہ ہے کہ آپ ماں باپ کی خدمت کریں. آپ یہ حق نہیں ہے، یہ پوسٹر کیا نہ پا. ہمارے ایک معاشرہ بن گیا ہے، وہ ہم ہندوازم میں رہے نا، تو ان کے کلچر ہے ہندوازم کا، ستی کر دو، فلاں کر دو، اور غلام بنا دو، یہ کر دو. اسلام یہ نہیں ہے. اس لیے عرب کے اندر اور ہمارے قسم کے اندر اسلام بہت ڈفرینٹ ہے. آپ دیکھ لیں، ہم اس کو مانتے نہیں، اکثر اسلام وہی ہے عربوں کا. انہوں نے مکس کیا، ہم تو مکس ہو گئے نا کلچر سے. ہمارے اندر کلچر آ گیا، پنجابی کلچر، سندھی کلچر، جو فلاں کلچر، ہندو کلچر، برہمن کلچر. تو وہاں کی پروڈکشن ہے نا، تو اثر کرے گا. عرب جو ہے تو پیور ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں اپنی بیوی سے. 1 2 3 4 کریں گے، بیوی کچھ نہیں بولے گی آپ کو. ان کا کلچر ہے کہ میرے خاوند کی اجازت ہے. وہ ایک چیز بولے گی کہ میرا خرچہ،